رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 229. الطلاق مرتان، طلاقیں دو مرتبہ ہیں. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف، بس روکنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ. او تسریح بإحسان، یا رخصت کرنا ہے احسان کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم پکڑو، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، تم نے ان کو دیا، شیئا، کچھ بھی، الا، مگر، ان یخافا، یہ کہ اندیشہ ہو دونوں کو، اللہ، یہ کہ نہیں، یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدیں. فإن خفتم، بس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما، یہ کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بہ، اس میں جو عورت فدیے میں دے دے اس کے ساتھ. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تم اس سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں. دہرا لیں. الطلاق، طلاق، مرتان، دو مرتبہ ہے. فإمساک، تو روکنا ہے، بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریح، یا رخصت کرنا ہے، بإحسان، احسان کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا، یہ کہ تم پکڑو، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، عطا کیا تم نے ان کو، شیئا، کچھ بھی، الا، مگر، ان یخافا، یہ کہ اندیشہ ہو، اللہ، یقیم، یہ کہ نہیں، یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدیں. فإن خفتم، بس اگر خوف ہو تمہیں، اللہ، یہ کہ نہیں، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، بس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فیما،
اس میں جو افتدت بھی فدیے میں دے عورت اس کے ساتھ، فدیے میں دے عورت اس کے ساتھ، دل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، بس نہ تم ان سے آگے بڑھو، بس نہ تم ان سے آگے بڑھو، ومن یتعدی، ومن یتعدی، اور جو کوئی آگے بڑھے، جو کوئی آگے بڑھے، حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، اللہ کی حدوں سے، فاولئک، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، ظلم کرنے والے۔ الطلاق مرتان، رجی طلاق دو مرتبہ ہے۔ پچھلی آیت کا ترجمہ اور تقریباً تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں، صرف آخری تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا تو ٹائم ہو گیا تھا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر کسی شخص نے طلاق دے دی ہے عورت کو، اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے حیض یا اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے رحم میں جو کچھ ہے وہ واضح کر دے، چھپائے نہ، اور اگر عدت ہے تو وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے جو شوہر ہے نا، خاوند ہے، احق بِرَدِّهِنَّ، ان کو لٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت کا حصہ بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب خاوند نے طلاق دے دی، عورت اپنے گھر چلے گئی، اب زیادہ خرابی کہاں پہ ہے؟ کام خراب کرنے والے زیادہ تر عورت کے بھائی ہیں، وہ نہیں بھی صلح ہونے دیتے، اس نے طلاق کیوں دی ہے، یا والدین آڑے آ جاتے ہیں، اس نے طلاق کیوں دی ہے، عورت مجبور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی میں رجوع نہیں کرنا، صلح نہیں کرنی۔ تو بھائی شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس۔ سارے مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے سارے بولے طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس، مرد کے پاس ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رجوع کا حق بھی مرد ہی کے پاس ہے۔ جس طرح طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، اس طرح رجوع کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس، وہ بھی مرد کے پاس ہے۔ اگر مرد چاہے نہ رجوع کرنا، عورت کا باپ چاہے نہیں، تو رجوع ہی ہوگا، اس کے پاس کوئی اب اختیار نہیں ہے کہ وہ رجوع روک سکے۔ عورت کی ماں کہتی ہے کہ نہیں ہم نے رجوع ہونے دینا، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رجوع روک سکے۔ عورت کے بھائی کہتے ہیں ہم نے صلح نہیں ہونے دینی، ان بھائیوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ کس کے پاس حق ہے صلح کا؟ حتیٰ کہ عورت کہتی ہے نا کہ بھئی میں نے صلح نہیں کرنی، تو یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ اس کے پاس بھی حق نہیں ہے، بلکہ مرد کے پاس حق ہے۔ جس طرح طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، ویسے ہی صلح کا رجوع کا حق بھی مرد کے پاس۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خاوند، احق، کیا مطلب ہے؟ زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لٹانے کا مطلب، رجوع کرنے کا مطلب، صلح کرنے کا، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ ہے صلح کا۔ کیا مسئلے کی سمجھ آئی کہ جس طرح مرد طلاق دیتا ہے عورت کو، اب اگر مرد چاہتا ہے رجوع کرنا، صلح کرنا عدت کے اندر تو رجوع ہوگا۔ عورت کے بھائی، ماں باپ، بہنیں جو مرضی کر لیں، روکنے کی کوشش کریں، شرعی اعتبار سے وہ روک سکتی، بدماشی کرتے پھر جو مرضی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ قانون تو کہیں نہ چلتا، جب ضد پیڑے ہوں پھر دین سی نہیں دیکھتے، جو مرضی جاؤ، جس مرضی سے مولوی سے لکھوا لاؤ، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو پھر ضد کا دلائل علاج نہیں ہے، ضد کا علاج پھر کچھ اور ہی ہے۔
فرمایا وعولتهن اور ان کے حامد حق کو بردہن زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کے فی ذالک اس میں ان ارادو اصلاح اگر وہ اس صلح کا ارادہ رکھتے ہیں ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی مثل اس کے علیہن بالمعروف جس طرح ان پہ حق ہیں اس طرح ان کے لیے بھی حق ہیں بالمعروف دستور کے مطابق قانون کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے جی اس نے ان کا خیال رکھنا ہے حامد گھر آئے اس کا جوتا اتارنا ہے جی اس کو کھانا دینا ہے جی اس کو بٹھانا ہے جی اس کا بستر تیار کرنا ہے یہ سارے عورت پر ہی حق ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ جس طرح عورت کی ذمہ داریاں ہیں ویسے حامد کی بھی مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں. جس طرح وہ گھر کو سنبھال رہی ہے جس طرح وہ اس کی فرما برداری کر رہی ہے اس کے بستر پہ کسی اور کو اس کی اجازت کے بغیر آنے نہیں دیتی اس کے گھر میں نہیں آنے دیتی اس کے گھر کا خیال رکھ رہی ہے اسی طرح مرد پر بھی حقوق ہیں عورت کے کہ عورت کے حقوق ادا کرے. لیکن ساتھ پھر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ہاں مردوں کے لیے پھر بھی عورتوں سے زیادہ ہی درجات ہیں. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ قوام ہیں مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ حاکم ہیں سردار ہیں کئی سارے معاملات میں. آگے یہ آیات آئیں گے انشاءاللہ وہاں پہ مزید وضاحت کریں گے. اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے مکمل حکمت والا ہے. الطلاق مرتان الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے. توجہ ہے نا جی سب کی. آج یہ مسئلے سارے یاد کر کے جانے ہیں کل کو کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھے کم از کم آپ سب بتا سکیں. رجی طلاق جو ہے نا وہ دو مرتبہ ہے. رجی طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ بولو رجی طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ دو مرتبہ. رجی طلاق ہوتا کیا ہے؟ رجی طلاق اس طلاق کو کہتے ہیں جس کے بعد رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے. جس کے بعد رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے. وہ کتنی ہیں طلاقیں؟ دو. کتنی طلاقوں کے بعد رجوع کا حق باقی رہتا ہے؟ دو کے بعد. دو. اور تیسری طلاق دے دی اب رجوع کا حق ختم ہو گیا. نکاح کا حق سارے معاملات ختم. اس طلاق کو بتا بھی کہتے ہیں بائنا بھی کہتے ہیں مغلظہ بھی کہتے ہیں جو مرضی کہتے ہیں. طلاق بتا کہہ لیں. تیسری طلاق کو کیا کہنا ہے جی؟ بتا کہہ لیں یا بائنا کہہ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہے نا وہ کہہ لیں. رجی طلاق کتنی بار ہے؟ دو بار. اب اس لفظ پہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے. ایک لفظ ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتے طلاقیں دو ہیں رجی. طلاقیں دو ہیں رجی. رجی طلاقیں دو ہیں. اب اس کا معنی یہ ہونا تھا بھئی میں نے تمہیں طلاق دی میں نے تمہیں طلاق دی. طلاقیں کتنی ہو گئی؟ دو ہو گئی. اب رجی طلاق ختم. تیسری طلاق دی معاملہ جس طرح ہمارے یہاں چلتا ہے بعض افراد کے ہاں طلاق طلاق طلاق. یہ کتنی طلاقیں ہو گئی؟ تین طلاقیں ہو گئی. کتنی طلاقیں ہو گئی؟ بڑی توجہ کرنی ہے. اس آیت سے مسئلہ بڑا سمجھ آئے گا انشاءاللہ. کتنی طلاقیں ہو گئی؟ تین. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ طلاقیں تین ہیں یا طلاقیں دو ہیں. یہ کہا نہیں. یہ کہا نہیں بلکہ کیا کہا ہے؟ الطلاق مرتان. طلاقیں دو باری ہیں دو مرتبہ ہیں. دو نہیں ہے بلکہ دو مرتبہ ہے. یہ دو مرتبہ کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ دو مرتبہ کی سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر. کھانا کھا کے آئے ہیں گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں کھا کے آئے ہیں کھانا آپ کھا کے آئے ہیں. کتنی روٹیاں کھائی ہیں؟ ایک کھائی ہے کہ نہیں کسی نے؟ دو کھائی ہیں. دو کھائی ہیں جی روٹیاں. کتنی روٹیاں کھائی ہیں؟ کھانا ایک دفعہ کھایا کہ دو دفعہ؟ بولے نہیں.
سارے نہیں بولے. ایک دفعہ. کھانا ایک دفعہ کھایا کہ دو دفعہ؟ ایک دفعہ. روٹیاں کتنی کھائی ہیں؟ دو کھائی ہیں. ابھی ایک بھائی بول رہے تھے ایک کھائی ہے. ایک کس نے کھائی ہے؟ کوئی بول رہا تھا ایک کھائی ہے. چلے جس نے بھی کھائی ہے. ابھی وہ گھر جائے گا پھر جا کے روٹی کھائے گا. اب اس نے کتنی مرتبہ کھائی ہے؟ دو دفعہ. حالانکہ اس نے بھی دو ہی کھائی ہیں. اس بھائی نے بھی دو ہی کھائی تھی لیکن اس نے ایک مرتبہ دو کھائی ہیں. اس نے ایک مرتبہ دو کھائی ہیں. اس نے دو مرتبہ دو کھائی ہیں. اور یہ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا مرتبہ کا؟ روٹی کھا لی اب تو سمجھ آئے گا. سمجھ آیا کہ نہیں فرق؟ ایک ہے طلاق 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 طلاق. کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 6 دفعہ. ایک دفعہ ہی ہوئی. یہ ایک مرتبہ ہے. یہ ایک مرتبہ ہے. 6 دفعہ کہیں چاہے 6000 دفعہ کہیں, یہ کتنی؟ یہ ایک ہی ہے. اب اس نے کہا طلاق. ٹھیک ہے, مہینہ گزر گیا. دوسرے مہینے پھر جا کے کہہ دیا طلاق. اب دو مرتبہ دو دفعہ دو طلاقیں دو دفعہ طلاقیں. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا طلاقیں دو ہیں بلکہ کہا دو مرتبہ ہے. یہ مرتبہ سمجھنا, بس مرتبہ سمجھ آ گیا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. طلاقیں دو مرتبہ ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی پروگرام ہو نا, کوئی درس وغیرہ مدرسہ یا کچھ بھی ہو, کوئی کھانا کھلاتے ہیں, کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ڈبہ کھا لیا, 2 ڈبے کھا لیے. اب میں پوچھتا ہوں انہوں نے کتنی دفعہ کھانا کھایا؟ ایک مرتبہ. چاہے 2 ڈبے کھائیں 4 کھائیں, ایک مرتبہ کھایا ہے. اچھا جب وہ عوام چلی جاتی ہے نا, بعض کی دوستی ہوتی ہے انتظامیہ کے ساتھ, کہتے ہیں یار راضی کوئی نہیں آیا. اچھا وہ پھر بیٹھ گیا, اب اس نے پھر ایک اور ڈبہ کھا لیا. اب میں پوچھتا ہوں کتنی دفعہ کھایا؟ 2 مرتبہ کھایا. پتہ یہ چلا کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے وہ 10 ڈبے بھی کھائے گا نا, وہ ایک ہی دفعہ کھا رہا ہے. جب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر مجلس تبدیل کرتا ہے, دوسری جگہ پہنچ گیا, اب وہ دوبارہ کھاتا ہے تو یہ ہے دوسری مرتبہ. تو طلاق کی دفعہ یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کس نے کہا طلاق 3 طلاقیں واقع ہو گئی, اتنی طلاقیں واقع ہو گئی. اچھا یہ اصول یاد رہے, یہ قانون, یہ میں مثالوں سے جو آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے, ان کے ہاں بھی یہی اصول ہے. کبھی آپ نکاح پہ گئے ہو؟ کیوں جی, نکاح پڑھے بھی گئے ہیں, پڑھے گئے ہیں نا ماشاءاللہ. کتنے شادی شدہ ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا ہوگا فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر کے حفظ گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے؟ کیا کہا تھا؟ قبول ہے. دوبارہ مولوی صاحب نے پوچھا فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ قبول ہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا تھا. کتنی دفعہ پوچھا تھا؟ 3 دفعہ. نکاح 1 مرتبہ ہوا تھا یا 3 مرتبہ ہوا تھا؟ اب کیوں نہیں 3 ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو بھائی دیکھو طلاقیں 3 تھی, اور یہ کہتے ہیں 1 ہوئی. طلاقیں 3 تھی, طلاق 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 کتنی تھی ہیں؟ یہ کہتے ہیں 1 ہوئی. ہم کہتے ہیں جب نکاح 3 دفعہ انہوں نے پوچھا تھا تب نکاح کتنے ہوئے تھے؟ 3 کیوں نہیں ہوئے تھے جی؟ 3 کیوں نہیں ہوئے تھے؟ بولے نہیں. کتنے نکاح ہوئے تھے؟ 1 ہی ہوا تھا نا. 1 کو ہی گاڑی میں بٹھا کے لائے تھے, 3 تو کوئی نہیں نہ لایا. ایک کوئی لایا آج تک؟ کوئی نہیں نہ لایا. 1 ہی لے کر آئے تھے نا. تو 3 دفعہ کہنے سے نکاح 1 ہوتا ہے. تو حضرت جی 3 چھوڑ کے 3 لاکھ دفعہ بھی کہے طلاق 1 ہی ہوتی ہے. بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ حالانکہ یہ بات یاد رہے کہ نکاح جو ہے نا, نکاح 1 ہی دفعہ صرف پوچھنا ہے فلاں بنت فلاں یہ حق مہر
اتنے حق مہر کے بجے دعاؤں کی موجودگی میں قبول ہے، نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ اب جو 2 مرتبہ بعد میں پھر پوچھا یہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں یہ لفظی تاکید ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظی تاکید ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے طلاق ہے، طلاق ایک ہو گئی ہے، اب بولتا جاتا ہے طلاق 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 طلاق، یہ لفظی تاکید ہے، طلاق وہ ایک ہی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ہم وہ جلسہ سن رہے تھے تو مولوی صاحب نے دیکھا بندے بیٹھے کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب کیا مطلب وہ 3 دفعہ بیٹھیں گے؟ بولے نہیں، ایک دفعہ بیٹھیں گے؟ مولوی صاحب نے 3 دفعہ کہا ہے، کہا 1 دفعہ ہے، باقی جو 2 تھا وہ پہلے کی ہی تاکید تھی، اسے لفظی تاکید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہی مجلس میں اگر کوئی بندہ 3 چھوڑ کے 3000 دفعہ بھی کہتا ہے تو طلاق بولے نہیں، ایک ہی ہے، طلاق ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ اب صلح ہو گئی، رجوع ہو گیا، اب پھر کچھ دیر بعد لڑائی ہوئی، اب پھر وہ کہتا ہے جا تجھے طلاق ہے۔ اب کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 2 دفعہ، 2 مرتبہ ہو گئی۔ اب یہ رجوع کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر رجوع ہو گیا، کچھ دیر بعد پھر لڑائی ہوئی، اب پھر اس نے طلاق دے دی، اب نہیں، اب طلاق ہو گئی، اب ہو گئی، پوری ہو گئی، اب رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں، اب دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو مفتی بن گئے اتنی جلدی ہیں۔ مسئلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آگے فَإِمْسَاكٌ، پس روکنا ہے، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریح، یا رخصت کرنا ہے، بِإِحْسَان، اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ اب 2 طلاقیں ہو گئی، اب بھی اس کے پاس اختیار ہے، چانس ہے، روک لے یا چھوڑ دے، روک لے یا چھوڑ دے۔ بھائی اگر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کسی نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا 3 طلاقیں ہو گئی، مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ اب مولوی صاحب کو کہیں کہ اس آیت کے حصے پہ عمل کر کے دکھائیں کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اس حصے پہ عمل کر کے دکھائیں۔ اگر تو ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں آپ نافذ کر دیتے ہیں تو پھر اس آیت کے حصے پہ عمل کر کے دکھائیں، عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل کب ہوگا؟ جب آپ نافذ کریں گے ہمارے طریقے کے ساتھ جو ہم بتا رہے ہیں اور شریعت کے مطابق بتا رہے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ جب آپ طلاق نافذ کریں گے تبھی اس آیت کے حصے پہ عمل ہوگا، ورنہ اس آیت کے حصے پہ عمل ہو سکتا۔ بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ مرتبہ کی سمجھ آ گئی؟ طلاق 2 بار ہے، طلاقیں 2 نہیں ہیں، طلاقیں 2 نہیں ہیں، طلاقیں بلکہ رجی طلاقیں 2 بار ہیں۔ اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، چاہے اچھے طریقے کے ساتھ رکھ لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا رخصت کر دو، چھوڑ دو، اب جانے دو، لیکن پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، یہ کہ تم پکڑو، مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے ان کو عطا کیا، شیئن، کچھ بھی، الا مگر ان یخافا، یہ کہ وہ کوئی اندیشہ ہو۔ کیا عطا کیا تھا؟ کیا عطا کیا تھا؟ حق میں۔ اب بندہ جو ہے وہ تنگ کرے اسی وجہ سے کہ بھئی حق میں مجھے دے دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس میں سے کچھ لو جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر اس کی ایک صورت ہے کہ اندیشہ ہو،
اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. بھئی اب میاں اور بیوی کی بہنی نہیں رہی, میاں اور بیوی کی بہنی نہیں رہی. اب خامد جو ہے وہ طلاق بھی نہیں دے گا, عورت اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہے. عورت کیسے جان چھڑائے گی؟ فرمایا فی مفتدت بھی. اب اس کی صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ فدیہ دے دے, وہ فدیہ دے دے. اب فدیہ کیا ہے؟ وہ جو حق میں لیا تھا نا وہ اسے واپس کر دے اور کہہ دے جی مجھے طلاق دے دو, میں خلا لیتی ہوں. خلا کی صورت میں وہ عورت کیا کرے گی؟ حق میں واپس کر دے گی. اگر خامد کہتا ہے نہیں جی مجھے کچھ اور چاہیے, مطلب یہ ہے کہ جج کے پاس پیش ہوئے ہیں, جو بھی باہم ان میں طے ہوتا ہے نا فدیہ, وہ 2000 طے ہو, وہ 2 لاکھ طے ہو, جتنا بھی طے ہو وہ باہم رضامندی سے طے کر لیں. عورت جو ہے وہ فدیے میں دے دے. فرمایا کہ اس کا اب کوئی گناہ نہیں ہے. فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها تم ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ, اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا فاولئک هم الظالمون, تو ایسے لوگ ظالم ہیں. یہ جو ہم نے فدیے کی صورت بتائی ہے نا, عورت فدیہ واپس کرے گی, یہ کس میں بتائی ہے؟ کھلے میں. کس میں بتائی ہے؟ کھلے میں. کھلا کیا ہے؟ عورت اب اپنا حق استعمال کرتی ہے. جب خامن طلاق نہیں نہ دیتا, عورت اب جج کے پاس جاتی ہے, اس سے جا کے کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے طلاق چاہیے. اب جو ہے وقت کا قاضی یا جج وہ اس بندے کو بلائے گا, بلا کے کہے گا بھائی اس کو طلاق دے. کہتا میں نہیں دیتا, طلاق دے. اب وہ مجبور کرے گا. اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر طلاق نہیں دیتا تو عدالت کے پاس حق موجود ہے, وہ اس نکاح کو فسخ کر دے گی, ختم کر دے گی. نکاح ختم ہو گیا. اب یہ ہے خلا. پیچھے ہم نے عدت بتائی تھی نا, کتنی عدت بتائی تھی مطلقہ عورت کی؟ 2 ہے, 3 ہے. کتنی بتائی تھی؟ 3 حیض بتائی تھی. لیکن جو عورت کھلا لیتی ہے نا, جو عورت کھلا لیتی ہے اس کی کتنی عدت ہے؟ 1 حیض. جو عورت کھلا لیتی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 حیض. مسئلہ یاد رکھنا ہے, جو عورت کھلا لیتی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 حیض. اب جج نے جو ہے نکاح ختم کروا دیا, تنسیح نکاح ہو گیا. اب 5 7 10 دن گزرے, بندہ کہتا ہے جی میں معافی مانگ لیتا ہوں, عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی معاف کر دوں, رجوع کر لیتے ہیں. مسئلہ یاد رہے, اب ان کا رجوع بھی ہو سکتا, رجوع ہو سکتا, تنسیح نکاح ہوا ہے, عدالت نے ان کا جو ہے وہ ختم کرایا معاملہ, تو اس کی مدت بھی 1 حیض ہے, اور اس 1 حیض میں بولے رجوع بھی نہیں ہو سکتا. اچھا رجوع کیا ہے, یہ بھی لوگوں کا سوال باقی رہتا ہے. وہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ معاملہ ہو گیا, رجوع کرنا ہے تو کتنا کفارہ ہے, کتنی دے گے ہم بتائیں. تو کوئی دیکھ شیک نہیں ہے بھائی. رجوع کا معنی یہ ہے آپ نے جا کے سلو کر لی, بس یہی رجوع ہے. معافی شافی مانگ لی, تلہ شلہ ڈال لیا, بھئی اب نہیں کرتے, ٹھیک ہے اچھے طریقے سے رہیں گے, جو بھی وہاں آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے وہ کر لیا, یہی رجوع ہے. اس کے علاوہ اور کوئی لمبی چوڑی چیز کا نام رجوع نہیں ہے, نہ اس کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھدار فرمائے. اور میں الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فإمساک بمعروف, پس روکنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ, اور تسریم بإحسان, اس کے بعد یا پھر رخصت کر دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ. ولا یحل لکم, اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ان تأخذوا, یہ کہ تم لو مما, اس میں سے جو آتیتموہن شیئا, تم نے ان کو کچھ دیا ہے یعنی حق مہر, الا مگر ان یخافا, یہ کہ اندیشہ ہو. کس چیز کا اندیشہ؟ اللہ یقیم حدود اللہ, کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم
نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ کی وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا اس میں جو افتدت بھی عورت فدیے میں دے بدلے میں دے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها تم ان سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھیں گے فاولئک هم الظالمون تو ایسے لوگ ظالم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے. آخر دعوانا